بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي موضع آخر قال تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وہ قرب جو صحابہ کرام کو حاصل تھا اور صحابہ کو کیسے حاصل ہوا تھا، آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر ایک مسلمان چاہتا ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور یہ مسلمان اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں شب برات کا، اور انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کا، انتظار کرتے ہیں شب قدر کا، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن پوری زندگی یا کہہ لیجئے کہ پورے سال ہم نے نماز نہیں پڑھی اور فرائض ادا نہیں کیا، اور شب برات کے دن، شب برات کی رات، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات میں قیام کرو اور دن میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھو، تو شب برات کی رات میں قیام کرنا بھی ثابت ہے اور روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ لیکن قیام یہ نفلی عبادت ہے، اور صبح کو روزہ یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ کیا ایک شخص فرائض کو چھوڑ دے اور نوافل کو پکڑ لے؟ نوافل کو پکڑنے کی وجہ سے کیا اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ فرائض کو ہم ادا کرتے نہیں، نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض ہے، اور وہ تو ہم ادا کرتے نہیں۔ اللہ نے مالدار بنایا، زکوٰۃ ہماری اوپر فرض ہے، لیکن ہم زکوٰۃ دیتے نہیں، تو ہم کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ آیا نوافل کے ذریعے سے یا فرائض کے ذریعے سے؟ میرے دوستو، آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر فرائض نہیں ہے، فرائض نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزے نہیں ہے جو فرض ہے روزہ، اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے جو فرض ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، حج بیت اللہ فرض ہے، وہ بھی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو کیا ہم جب شب برات میں یا شب قدر میں رات میں قیام کر کے نفلی عبادت کریں گے، تو کیا یہ نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر فرائض ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا فرائض کے ذریعے سے، اور اس کے پیچھے پیچھے نوافل کے ذریعے سے۔ اگر کسی کی زندگی میں فرائض نہیں ہے اور وہ پوری زندگی نوافل ہی ادا کرتا رہے، فرائض کو چھوڑ دے، جیسے کہ آج کا یہ مسلمان کر رہا ہے، فرائض ادا کرتے نہیں اور نوافل کے اوپر لڑتے ہیں، تو کیا اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ میرے دوستو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ فرائض ہے، اور فرائض میں سے سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر نماز ہو تو یہ مٹی کا انسان سونا بن جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے آپ، کہیں شب برات کی رات کو نوافل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور کہیں شب برات کی رات کو نوافل میں مشغول ہوتے ہیں،
اور کہیں شب قدر کی رات میں نوافل میں مشغول ہوتے ہیں لیکن فرائض زندگی میں نہیں ہے۔ ایسے انسان کو کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ میری زندگی کے اندر فرائض نہ ہو۔ اور فرائض کیسے ہو؟ اگر کسی کی زندگی میں فرائض ہے بھی تو کمی کہاں ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو سن 6 ہجری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے اوپر قیام فرما رہے ہیں۔ سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے ہیں اور واپس آ گئے۔ پھر سن 8 ہجری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر چڑھائی کیے اور پہلے ہی خیمہ زن ہوئے تھے۔ میرے دوستو، جہاں پہ خیمہ لگائے تھے وہاں پہ کفار مکہ کی طرف سے مسعود بن عروہ وہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے آ کر کے دیکھا صحابہ کرام کو، کس طرح صحابہ کرام ایک پروانے کی طرح شمع کو اپنے بیچ میں لیے ہوئے ہیں اور اس قدر احترام اور عظمت کے ساتھ پیش آتے ہیں صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ عروہ، مسعود بن عروہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی بادشاہت دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا، ایسی سلطنت اور ایسی حکومت اور اس طرح ادب و احترام کسی بادشاہوں کو دیکھا ہی نہیں کہ ان کی رعایا بادشاہوں کی اس طرح عظمت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کی پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اسے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے جسم مبارک کے اندر ملتے ہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ اسے اٹھاتے ہیں اور باعث برکت کی خاطر اپنے بدن کے اوپر ملتے ہیں۔ اس قدر صحابہ کرام تعظیم کرتے ہیں اور ادب و احترام کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ عروہ، پوری تفصیلات ہیں وہاں پہ، وہ مسعود بن عروہ جب کفار مکہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کر رہے ہیں تو تم لوگ لڑنا نہیں، انہیں مکہ فتح کرنے دینا، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے اور ایسی ان کی بادشاہت ہے اور اس طرح ان کی رعایا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قوم اسے شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اتنی ادب و احترام میں نے کسی بھی دنیا کی بادشاہوں کا نہیں دیکھا ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آیا۔ آخر ایسا کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرائض بھی ادا کرتے تھے، نوافل بھی ادا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے اوپر اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اللہ کا قرب انہیں کیسے حاصل ہوا؟ میرے دوستو، آپ دیکھیں گے پورے صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے اور پوری صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ایمان کا مرکز بنایا تھا۔ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ اللہ کے قرب حاصل ہونے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صحابہ نے اپنے ایمان کا مرکز بنایا اور اپنے ایمان کا محور بنایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ قرب عطا کیا اور دنیا کے اندر ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اپنے ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناتے ہی نہیں۔ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا
کہ جس طرح اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے، رمضان مبارک کی تیاری کی تو پورے مسلمان اس میں لگ جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی لگے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ کس طرح رمضان مبارک کے اندر ہم اپنے بزنس کو بڑھائیں گے، یہ ہے چیزیں، تو ایک مسلمانوں کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اس وجہ سے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے، اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے ایمان کا مرکز اور اپنے ایمان کا محور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائے ہو۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محور نہیں بنائیں گے، مرکز نہیں بنائیں گے، قبلہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کی فرائض بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، نوافل کی تو دور کی بات ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اس مہینے کے اندر پہلے آپ فرائض کو ادا کریں پابندی کے ساتھ، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت وہاں تک آپ کو پہنچا دے، کہاں تک؟ شب برات تک، تو اس رات میں آپ قیام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے ذریعے سے قرب عطا کرے، اور اگر فرائض میں کوئی کوتاہی آ جائے قربت کے اندر تو اس نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت پورا کر دے۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں فرائض نہیں ہے، کوئی بھی فرائض لے لیجئے، چاہے نماز کی فرائض ہو، چاہے زکوٰۃ کی فرائض ہو، چاہے وہ حج کی فرائض ہو، چاہے وہ روزے کی فرائض ہو، یہ تمام فرائض مسلمانوں کی زندگی میں ہے ہی نہیں، تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھیں گے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، آپ وہاں پہ جائیں اور کھولیں، اور اس مقصد سے کھولیں کہ اللہ رب العزت کا قرب مجھے کیسے حاصل ہوگا، جبکہ آج کا بندہ دیکھیے کہاں جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم لوگ دوڑو اللہ کی طرف، اور قرآن کے آیتوں کو آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو کہیں پہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، مختلف جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم میرے طرف دوڑ کر کے آؤ، میں ہی تمہارا نگہبان ہوں، اور میں ہی تمہارا مشکل کشا ہوں، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ولی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے، تمہارا مددگار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی جانب دوڑے، وہ جیسے کہ صحابہ دوڑتے تھے، کوئی بھی نیک عمل ہو دوڑتے تھے۔ صحابہ کو دیکھیے شعبان کا مہینہ آیا، بلکہ رجب کے چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع، اور آج کے مسلمان رجب کی چاند دیکھیں گے پرواہ نہیں ہے، شعبان کا مہینہ آ گیا تو ان کے دل و دماغ کے اندر صرف یہی بسا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو میرے دوستو، جب آپ کے دل و دماغ کے اندر رمضان مہینے کے اندر جو اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کی برکتیں اوپر سے نیچے آتی ہے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، تو یہ مسلمان بزنس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور آج کا جو سموسہ 5 روپیہ میں ملتا ہے، رمضان مبارک کے اندر 25 روپیہ میں بیچتے ہیں یہ۔ اور ان مسلمانوں کو قرب الہی کیسے حاصل ہوگا جبکہ روزہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ 1-2 رمضان کا روزہ اگر رکھ لیے تو رکھ لیے، اس کے بعد رکھتے نہیں ہیں۔ 85% مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا دل و دماغ صرف بزنس کے اوپر ہے۔ میرے دوستو، قرب الہی حاصل کیسے ہوگا جب تک آپ کی زندگی میں فرائض نہیں ہوگا؟ شب برات کی رات میں جگ کر کے آپ نفلی عبادت کریں گے، اس کے ذریعے سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کی زندگی میں فرائض نہ ہو۔ پورے سال گزر گیا، کبھی ہم مسجد نہیں گئے،
پورے سال کیا پوری زندگی گزر گیا، کبھی میری زندگی کے اندر نماز آیا ہی نہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور وہ فرائض ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے وہ ابھی سے توبہ استغفار کر لے۔ میرے دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، چاہے آپ کو شب برات کی رات نصیب ہو جائے، چاہے آپ شب قدر کی رات نصیب ہو جائے، شب برات اور شب قدر کے اندر بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن آپ کے ذمے جو فرائض رہ گیا ہے وہ فرائض معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہ کیا جائے۔ اور آج مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم شب برات کی رات میں جگ لیں گے اور پوری رات اللہ کی عبادت کریں گے، کبھی تلاوت کریں گے، کبھی ذکر کریں گے، کبھی نوافل پڑھیں گے، اور کبھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، جبکہ ابھی جو دن گزرا ہے اس دن کے اندر 5 وقت 4 وقت کی نماز ہی ہم نہیں پڑھے ہیں، تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے، نماز۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نماز کو لاگو کرے، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کرے، وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، چاہے آپ حتیم کعبہ کے اندر کیوں نہیں توبہ استغفار کریں۔ توبہ و استغفار کے ذریعے سے آپ نے توبہ کیا ہے اور عزم کیا ہے، اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ اگر آپ کی زندگی میں ہیں وہ معاف کر دیں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگا۔ نماز آپ کے ذمے بدستور قائم رہے گا، اور نماز ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ مر کر کے چلے گئے تو آپ اپنے بچوں کو کہہ کر کے جائیے تاکہ فدیہ وہ نکال دے، اور اگر آپ وصیت کر بھی دیے تو آپ کے بچوں کے اوپر ہے، چاہے تو وہ آپ کے ذریعے سے نماز کا فدیہ ادا کرے یا نہ کرے۔ اس وجہ سے آپ اپنی زندگی کے اندر فرائض جتنے بھی آ جائیں، اور یہ تو 24 گھنٹے کے جو فرائض ہے نماز وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ رمضان کا روزہ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ حج بیت اللہ ہے۔ اگر استطاعت اللہ نے دیا ہے تو پہلے نمبر پہ آپ فرائض کو ادا کریں، اور ابھی سے تیاری کریں، پریکٹس کریں آپ روزے کی، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے یہ، تاکہ رمضان المبارک کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ابھی آپ روزہ رکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جسمانی طاقت کتنی ہے، ہمارے اندر قوت کتنی ہے، تاکہ ہم روزے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور روزے کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، جو برکت ہے، وہ ہم اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکیں۔ وہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہماری زندگی کے اندر فرائض ہو۔ آج مسلمان انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شب برات آ جائے گا، اس رات میں ہم توبہ استغفار کر لیں گے۔ میرے دوستو آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے کہ شراب پینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم نماز کا چھوڑنا ہے۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے زنا کاری اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا نماز کا چھوڑنا جرم ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ہوشیار ہو جانی چاہیے۔ زنا ہے آپ کی زندگی میں، آپ نے عزم مصمم کیا اور توبہ کیا، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ آپ کے ذمے بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اور اپنا قرب عطا کریں گے۔ لیکن جو فرائض ہیں وہ ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اس رات کے اندر توبہ استغفار کر لیں گے کہ اے اللہ ہماری پچھلی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اے اللہ تو معاف کر دے، وہ معافی ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے آپ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں اور اندر جا کر کے توبہ استغفار کریں اور کہیں جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہے فرائض، اے اللہ اسے تو معاف کر دے، معاف نہیں ہوگی وہ، اسے ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم ہے رمضان آنے میں،
اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو اسے آپ قضا کرنا شروع کر دیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں، تاکہ شب برات کی رات میں جو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا، اللہ رب العزت اس رات میں جو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا فرائض کے ذریعے سے، کیونکہ فرائض کے اندر بندگی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں جلد 15 صفحہ نمبر 50 پہ فرماتے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، کھولیں اور دیکھیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ ذہن کے دریچے کھل جائیں گے مسلمانوں کے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بے خبر ہے، صرف انتظار ہے، انتظار۔ میرے دوستو، انتظار آپ کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن فرائض کو ادا کرتے ہوئے۔ فرائض کو آپ چھوڑتے رہیں گے، نماز کی پرواہ نہیں کریں گے اور نماز چھوڑتی رہی، آپ کے چہرے کے اوپر شکن تک نہیں آئے اور آپ شب برات کی رات میں مغرب کی نماز پڑھ لیے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیے اور پوری رات مسجد کے اندر آپ نفلی عبادت کرتے رہے۔ میرے دوستو، نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کب ہوگا؟ جب کہ فرائض بھی ہو، فرائض آگے آگے اور نفلی عبادت اس کے پیچھے پیچھے۔ فرائض کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے سے اسے پورا کریں گے اور اللہ رب العزت اپنا قرب عطا کریں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میرے دوستو، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور انہوں نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، دعائیں کی، ہاتھ اٹھایا اور کہا، ما وجدت شیئن، اے اللہ کون سی ایسی چیز ہے یتقرب بہ جس کے ذریعے سے میں تیری قربت حاصل کروں اور میں تیرے قریب ہو جاؤں، دنیا کے اندر وہ کون سی ایسی شے ہے؟ میں نے کوشش کی اور ہر طرح سے کوشش کیا کہ میں سخی بن جاؤں اور میں سخی بن گیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو کچھ بھی آتا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے اور اسے بچا کر کے رکھتے نہیں تھے، کل کے مالک اللہ ہے۔ اس طرح انہوں نے سخاوت کو اپنایا کہ اللہ کی ذات سخی ہے اور اللہ کی ایک صفت سخی ہے اور میں بھی اگر سخی بن جاؤں تو اللہ رب العزت کا قرب مجھے حاصل ہوگا۔ لیکن بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ میں سخی ہو گیا، مگر تجھے سخاوت کے کمال کے اوپر دیکھا کہ سب سے زیادہ سخی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات غنی ہے، باقی دنیا کے اندر جتنے بھی ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی سب ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ تو سخی اگر کوئی ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور فرما رہے ہیں بایزید بستامی، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس کے ذریعے سے میں تجھے تیری قرب حاصل کروں، تیرے قریب بن جاؤں، جس طرح کی صحابہ بن گئے۔ صحابہ بنے اس وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سخی بن رہے ہیں، ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عالم بن رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا مرکز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آج کا یہ مسلمان اگر سخی بھی بن جائے تو ان کی سخاوت ٹی وی میں آتے ہیں اور ان کی سخاوت نیوز میں آتے ہیں، ان کی سخاوت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے جس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، اور ایسی سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے پہ مار دیں گے اور اس سخاوت کے ذریعے سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اچھی صفت ہے کہ سخی ہونا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بخیل جنت کے اندر نہیں جائے گا اور سخی انسان جنت کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر جانا اور ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونا اور ہے۔ ایک انسان جنت کے اندر چلا جائے لیکن اسے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو، اللہ کا دیدار حاصل نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی نصیب نہ ہو تو یہ کون سی جنت ہے بھائی؟ جس کو اللہ کا قرب ہی حاصل نہیں ہے، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ میں سخاوت کو اپنایا، اور سخاوت اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات سخی ہے۔ اگر اللہ کی ذات سخی نہیں ہوتے تو آج دنیا کے اندر ہم جیسے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ کی ذات سخی ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، اور کریم اللہ کی صفت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ کی ذات سخی ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کیا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے قرب حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی اور صفت تلاش کرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سخی بنا اور دیکھا کہ سخاوت کا جو کمال ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے اور دنیا کا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر دنیا کا کوئی انسان ہے اللہ کے بعد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس وجہ سے صحابہ نے اور بڑے بڑے تابعین اور طبع تابعین، علماء کرام اور ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے ایمان کا مرکز بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرب عطا کیا۔ آج اگر ہم رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری ایمان کا مرکز نہیں ہے تو آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائیں اور اللہ کے فرائض کو اپنی زندگی کے اندر آنن فانن نافذ کریں، اور اس کے بعد ہی عام شعبان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، شب برات کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، شب قدر کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں عالم بن جاؤں، اور انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے عالم بنے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد اس علم کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب قرآن دیکھ رہے ہیں، احادیث کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا عالم اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ میں نے علم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تو ہمارے علم کے اوپر عمل بھی ہوتا، اور جب ہم سخی بنتے تو ہمارے اندر عاجزی و انکساری بھی آتے۔ ہم عالم بنے، ہمارے اندر تکبر آ گیا، ہم سخی بنے، ہمارے اندر ریاکاری آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات سخی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے، اور سخاوت کی جو کمال ہے اس کمال کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور علم کی جو کمال ہے اور اس کمال کے اوپر اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو کیا فرمایا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے؟ میں سخی بھی بنا اور اس کے بعد عالم بھی بنا، اور اس کے بعد میں نے معافی کو اپنایا کہ اگر کسی انسان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بایزید بستامی۔ پوری تفصیلات آپ کو تفسیر کبیر کے اندر اور روح المعانی جلد 15 اور صفحہ 50 کے اوپر آپ جائیں، یہ پوری تفصیلات جو میں بک رہا ہوں جنون میں کیا خدا کرے کوئی نہ سمجھے، وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیے، آپ
ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. اور ہم علماء کرام سے بھی کہتے ہیں کہ عوام الناس کے درمیان کھلا بیان کرے وہ، اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے. اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے فرائض اپنی زندگی کے اندر داخل کرو. اس کے بعد ہے آپ سخی بن جائیں، آپ عالم بھی بن جائیں، اور آپ معافی کو بھی اپنائیں. معافی کو، اگر کسی انسان کی طرف سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا ہے، آپ اسی وقت معاف کر دیجئے. کسی نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ نے معاف کر دیا. کسی نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے معاف کر دیا. کسی سے آپ کی لڑائی ہوئی، آپ نے معاف کر دیا. اپنے دل کے اندر کینہ بغض کچھ بھی نہیں رکھا. لیکن جب آپ معافی کو دیکھیں گے تو معافی کی جو کمال ہے، معافی کی انتہا کے آگے جو چیزیں ہیں، وہ اس کے اوپر تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دیں گے. اور یہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. آپ توبہ کریں گے گناہ کبیرہ بھی معاف ہوگا، لیکن فرائض توبہ سے معاف ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے ذمہ زکوٰۃ فرض تھا، آپ نے ادا نہیں کیا اور آپ ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ رب العزت ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کیونکہ زکوٰۃ نکل رہا تھا 5 لاکھ روپیہ. ہم کہاں سے دیتے؟ اگر ہم 5 لاکھ روپیہ دے دیتے تو ہم فقیر بن جاتے. اے اللہ اسے تو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے کے اوپر ان دعاؤں کو مار دیں گے، کہیں گے پہلے وہ فرائض ادا کرو اس کے بعد آنا یہاں پہ. اس وجہ سے میرے دوستو، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں سخی بنا اور سخاوت کی کمال کے اوپر آپ کو پایا. میں نے عالم بنا اور عالم کی جو کمال ہے اس کمال کے اوپر میں نے آپ کو پایا، اور میں نے معافی اور درگزر کو اپنایا. میں نے وہاں پہ بھی آپ ہی کو پایا. سب سے پہلے اللہ کی شان کو پایا کہ سب سے زیادہ اگر معاف کرنے والی کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہر جگہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اے اللہ میں نے ہادی بنا تو دیکھا کہ سب سے زیادہ ہدایت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اے اللہ میں شفیق بنا، لیکن وہاں پہ بھی دیکھا کہ سب سے زیادہ شفیق اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اے اللہ میں نے لوگوں کو عطا کیا تو عطا کرنے والی ذات بھی اگر کوئی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایک صفت اپنانے کی کوشش کی، مگر ہر ایک صفت کے اندر تیری شان کو دیکھا. اس کی شان کو، اللہ رب العزت کی شان کو. ایک شخص اگر سخی ہے تو وہ دیکھے اللہ کی ایک صفت ہے سخاوت. ہاں، اللہ کی اس کمال کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ایک شخص اگر شفیق بن جائے، مہربان بن جائے کسی کے اوپر تو وہ اللہ کی صفت کو بھی دیکھنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ تقرب الی بما لیس لی. اے بایزید بسطامی، وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تم وہ صفت اپناؤ جو صفت مجھ میں نہیں ہے. اب کون سے ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کے اندر نہیں ہے؟ آج ڈھونڈے مسلمان غور کرتے ہی نہیں ہیں، اور غور کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. بس کھانے پینے کے اندر دماغیں چلتی ہیں اور بزنس میں صحیح جھوٹ کے اندر دماغیں چلتی ہیں ان مسلمانوں کی. اور ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں قرب و جبار کے اندر شعبان کا مہینہ ہے، لوگ تیاری ہے بزنس کے اندر کہ 5 روپیہ کا سموسہ ہے 15 روپیہ میں کیسے بیچیں گے، 5 روپیہ کا سموسہ ہے 20 روپیہ میں کیسے بیچیں گے. اس کے اندر مسلمان لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے جو حبیب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں. جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں.
میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بایزید بستامی، وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہے میں تجھے قریب کر لوں گا۔ کیا کہا؟ میں تجھے قریب کر لوں گا۔ تقرب الی بما لیس لی، وہ صفت اپناؤ۔ آج مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے وہ کون سی صفت ہے جو اللہ رب العزت کے خزانے میں نہیں ہے۔ کون سی ایسی صفت ہے؟ میرے بھائی، ساری صفتوں کی مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تمام چیزوں کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ کی ذات غنی ہے اور تمام دنیا کے انسان فقیر ہیں، فقیر مسکین۔ آج لوگ جو بولتے ہیں نا ہمارے پاس کروڑوں کے 4 کروڑ کے مالک ہیں، 20 کروڑ کے مالک ہیں، 1 ارب کے مالک ہیں، کچھ بھی نہیں ہو تم۔ مالک میرا مولا ہے۔ اس وجہ سے کسی شاعر نے کہا تھا، رکھ کے یقین تیرے کن پہ مولا، میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا۔ کیا فرمایا؟ رکھ کے یقین تیرے کن پہ مولا، میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا۔ آپ رکھیں یقین تو رکھیں، آپ یقین بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ جب حضرت بایزید بستامی سے فرمایا کہ بایزید تم وہ صفت اپناؤ جو مجھ میں نہیں ہے، میں تجھے قریب کر لوں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے، فرمایا یا ربی ما الذی لیس لک۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا کہ اے میرے مولا، وہ کون سی نعمت ہے جو تیرے خزانے میں نہیں ہے؟ ہر ایک نعمت تیرے خزانے کے اندر موجود ہے، ہر صفت تیرے اندر موجود ہے۔ معافی کی صفت تیرے اندر ہے، علم کی صفت تیرے اندر ہے، سخی کی صفت تیرے اندر ہے، کن فیکون کی صفت تیرے اندر ہے۔ اے اللہ، تو ارض و سما کا مالک ہے، وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے خزانے کے اندر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بایزید بستامی کو جواب دیا، العبدیت والذلت والافتقار۔ کیا فرمایا؟ اے بایزید بستامی، میرے پاس بندگی نہیں ہے، بندگی۔ کیا فرمایا؟ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ بندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بندگی نام ہے جھکنے کا، اور میں کبھی جھکتا نہیں۔ اللہ رب العزت جھکتے ہیں؟ اللہ رب العزت جھکتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بندگی کے اندر وہ تمام فرائض آ رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی فرائض ہو، چاہے وہ روزے کی فرائض ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی فرائض ہو، چاہے وہ حج بیت اللہ کی فرائض ہو، یہ بندگی کے اندر آتے ہیں۔ اور بندگی کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ بندگی کا نام ہے جھکنا۔ آپ نماز میں جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے ہیں؟ رکوع میں جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے ہیں؟ سجدے میں ناک رگڑتے ہیں یا نہیں رگڑتے ہیں؟ اپنے پیشانی کو رگڑتے ہیں یا نہیں رگڑتے ہیں؟ یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ جھکنا یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ جھکنا غلامی کی علامت ہے، یہ جھکنا عبدیت کی علامت ہے، یہ جھکنا بندگی کی علامت ہے جو اللہ رب العزت کے خزانے میں نہیں ہے۔ فرمایا بایزید تم بندگی کے ذریعے سے آؤ، میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، اور جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے میرے دوست، پوری دنیا بھی اسی کا ہے، میدان محشر بھی اسی کا ہے، اور پل صراط بھی اسی کا ہے، اور جنت بھی اسی کا ہے، جسے اللہ قرب عطا کرے۔ تو قرب ہم لوگ کیسے ادا کریں گے؟ بندگی کے ذریعے سے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سوال و جواب کے انداز میں کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ بول رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا، اور علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر نقل فرمایا۔ آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کے اندر تمام صفتیں ہیں، لیکن بندگی کی صفت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے ہی نہیں۔
پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اگر آپ کی زندگی میں فرائض نہیں ہے تو شب برات میں نوافل ادا کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے فرائض کی پابندی کریں۔ آپ اس وجہ سے اب تک جو زندگی گزری، توبہ استغفار کیجئے اور عزم کیجئے کہ جتنی بھی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں اور جو بھی فرائض چھوٹے ہیں آنن فانن ادا کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ رجب المرجب کے چاند دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ اس وجہ سے تاکہ صحیح سالم ہم رمضان تک پہنچ سکے، اگر ہماری موت بھی ہو تو رمضان کے اندر ہو، اور صحیح سالم تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ اتنی قوت اللہ تبارک و تعالی عطا کرے مجھے، تاکہ ہم اللہ کی بندگی ادا کر سکیں، کیونکہ بندگی اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کبھی جھکتے نہیں ہیں، جھکتے ہیں؟ اللہ کسی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کسی کی غلامی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں دوست۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو بندگی کے ذریعے سے آئے، بندگی کے ذریعے سے، اور بندگی میں سب سے محترم بشان بندگی وہ نماز ہے، اور وہ نماز فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نمازیں فرض کیا تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق نبی کی ہم امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے 50 کو 5 کیا، لیکن 5 ادا کریں گے، اللہ رب العزت نے 50 دینے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن یہ امت آج پتہ نہیں بالکل یہود و نصارہ کی نقش قدم پہ، بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ قوم کہتے تھی آپ اور آپ کا رب جا کر کے وہ کام کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور آج کی یہ امت ویسے ہی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پاس بندگی نہیں ہے، اس لیے کہ بندگی نام ہے جھک جانے کا، بندگی نام ہے کمزوری کا، بندگی نام ہے تواضع کا، بندگی نام ہے انکساری کا، بندگی نام ہے خشوع اور خضوع کا، ہے یا نہیں ہے؟ اور آج ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پوری مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، کسی کے اندر خشوع اور خضوع کچھ بھی نہیں ہے۔ رکوع میں کتنا جھکنا ہے، کہاں تک جھکنا ہے پتہ نہیں، سجدے کے اندر ناک پہلے رکھنا ہے یا پیشانی پہلے رکھنا ہے پتہ نہیں، اور بندگی کر رہے ہیں۔ اس کو بندگی کہتے ہیں؟ بادشاہ سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کی غلامی نہ کریں تو آپ کو سامنے کھڑا رکھیں گے، وہ دور کر دیں گے، مسجد سے بھی دور، نماز سے بھی دور، نیک اعمال سے بھی دور۔ جاؤ تمہاری مرضی، چوری کرنا چاہتا تو چوری کر لو، جاؤ چوری ہی کرو تم۔ اس وجہ سے میرے دوستو، بندگی والی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے خزانے میں نہیں ہے، اور بندگی کے ذریعے ہی سے اللہ رب العزت کا یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان میں سے سب سے پہلی چیز فرائض ہے، اس کے بعد نوافل ہے۔ فرائض کو آپ پختہ کریں، اس میں تھوڑی بہت کمزوری آ جائے، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، حضرت جبرائیل تو ہے نہیں، حضرت جبرائیل ہیں، انسان ہی تو ہیں، لیکن میرے دوستو نماز وہ معتم بشان عبادت ہے کہ یہ مٹی کا جو انسان ہے، اس مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے، سونا سونا کیا؟ اس وجہ سے میرے دوستو اللہ کی بندگی کو اختیار کریں، اور ابھی سے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جو فرائض چھوٹ گئے ہیں اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جن بھائیوں نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے علماء کرام سے رجوع کریں اور مسئلہ معلوم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ بعض مسلمان اتنے بے حیا ہوتے ہیں، بے حیا کا لفظ استعمال میں کر رہا ہوں جان بوجھ کر کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سال مکمل ہوگا تب زکوٰۃ فرض ہوگا، اور سال مکمل ہونے سے پہلے اپنے بینک سے پوری بینک جو ہے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنی ڈارلنگ کے نام۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم ڈارلنگ کو دے دیے،
اب اس کے اوپر جب زکوٰۃ پورے سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگا، اور پورے سال گزرنے سے پہلے پہلے یہ بے حیا مسلمان بیوی کے بینک سے ٹرانسفر کر لیتے ہیں اپنے بینک میں. یہ ہیلا بہانہ بچنے کی ہے کیا؟ لیکن آپ اللہ رب العزت سے بچ نہیں سکتے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ رب العزت مالک ہے کن فیکون کے. اللہ کا قرب حاصل کریں. دنیا کے اندر کوئی آپ کو ایسے انگلی اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ اللہ کے پہلو میں ہیں. بادشاہوں کے پہلو میں آپ بیٹھیں تو آپ کو کیا خطرہ ہے؟ کسی سے کوئی خطرہ ہے؟ بادشاہوں کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جتنے بھی مسلمان اس روئی زمین کے اوپر فرائض ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی حوادث آئیں گے اس سے ٹکرائیں گے نہیں، جتنے بھی مصیبتیں آئیں گے اس سے ٹکرائیں گے نہیں. آ رہی بات؟ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا طائف کے سفر میں. لیا یا نہیں لیا؟ جیسے کہ امتحان لیا اپنے خلیل کا آگ کے اندر ڈلوا کر کے، جیسے کہ امتحان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈلوا کر کے، جیسے کہ امتحان لیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر. لیا یا نہیں لیا؟ کیونکہ اللہ کا قرب ان لوگوں کو حاصل تھا. کوئی تو اللہ کے خلیل ہیں تو کوئی اللہ کے حبیب ہیں، اتنی قرب حاصل ہے. اس کے باوجود امتحان لیتے ہیں. اس وجہ سے کبھی کبھی جو پہلو میں بیٹھتے ہیں بادشاہ کے تو کبھی کبھی امتحان بھی لیتے ہیں. لیتے نہیں لیتے ہیں؟ محمود نے امتحان لیا تھا یا نہیں لیا تھا اپنے درباریوں کا؟ جب ان درباریوں کو حسد ہو گیا تھا ایاز سے تو امتحان کے غرض سے سوالات پہ سوالات ہوئے تھے، وہ ایک تفصیلات ہے. تو میرے دوستو، کبھی کبھی اللہ رب العزت کے بازوں میں جو بیٹھتے ہیں جنہیں قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کبھی کبھی ان کا امتحان بھی لیتے ہیں. امتحان لیتے نہیں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہو تو سب سے پہلی بات ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں. کیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. فروٹ کا مارکیٹ ہے، فروٹ ہر طرح کے پھل ہیں وہاں پہ، اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ انگور خرید لوں، دل چاہ رہا ہے کہ کالا انگور ہے وہ بھی خرید لوں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ سنترا بھی خرید لوں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ بہت سارے فروٹ ہے خرید لوں. لیکن خریدے گا کون خریدے گا؟ بھائی جس کے جیب میں پیسہ رہے گا وہی نہیں خریدے گا. کیا ہر ایک خریدے گا وہ؟ اب میرا دل چاہتا ہے، میں ابھی بمبئی کا سفر کرنے والا ہوں انشاءاللہ کچھ دنوں میں، اور میرا جو ہے ارادہ ہے، دل کرتا ہے، نیت ہے کہ ہم ہوائی جہاز سے سفر کریں. کیا آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے؟ دل چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ ہر انسان کا دل چاہتا ہے میرے دوست. لیکن ہوائی جہاز سے سفر کون خریدے گا؟ کون جائے گا؟ ہوائی جہاز سفر کرے گا کون؟ جس کے جیب کے اندر پیسہ ہو. اور فروٹ کے مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، صرف آہیں بڑھ رہے ہیں، کاش کہ میرے جیب میں پیسہ ہوتا تو میں سیب آج خرید ہی لیتا. آپ ارادہ کریں، لیکن خریدے گا کون؟ جس کے جیب کے اندر پیسہ ہے. رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ سوال یہ ہے. شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ عید الفطر کے رات سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ شب قدر سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ آخری رمضان سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا. اور ایمان ہے لیکن ہمارا مرکز ہے نعوذ باللہ من ذالک یہود و نصارہ، فائدہ ہوگا. ایمان ہے
اور ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رمضان سے فائدہ ہوگا، رمضان کی رحمتوں کو اپنے دامن میں آپ سمیٹ سکتے ہیں، رمضان کی برکتوں کو آپ لوٹ سکتے ہیں اور اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ایمان کا محور اور ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج مسلمانوں کے ایمان کا مرکز یہود و نصارہ ہے، کبھی بھی اس کو رمضان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے رمضان آئے آپ کی زندگی میں، بچپن سے 55 ہو گیا اور بعض لوگوں کی زندگی 90 پار کر گئی، کتنا فائدہ ہوا آپ کو؟ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا ایمان کا مرکز یہود و نصارہ ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنی شکل دیکھ لے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا ایمان کا مرکز، ہمارا ایمان کا محور یہود و نصارہ ہے، دشمنان اسلام ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنے لباس کو دیکھ لے، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ایمان کا مرکز کون ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنے چلنے پھرنے کی چیزوں کو دیکھ لے، ہر ایک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ایمان کا مرکز کون ہے، ہمیں قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، ہر ایک مسلمان کو پتہ چل جائے گا۔ اس وجہ سے رمضان آتے ہیں، شب برات آتے ہیں اور ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ شب قدر آتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان کا مرکز کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک یہود و نصارہ۔ اس کے اوپر آپ رہیں گے اور ایمان کا محور اسے بنائیں گے، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اللہ سے دور چلے جائیں گے، اسی طرح جیسے کہ شیطان راندے درگاہ ہو گیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو درست کرے، ابھی سے شروع کر دے وہ اپنے ایمان کو درست، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کی تقاضے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور اس کے تقاضا یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں فرائض ہو اور اس کے پیچھے پیچھے نوافل ہو۔ کیا شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ نوافل ہی تو ادا ہوتے ہیں۔ لوگ مسجد کے اندر چائے بن رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور بیچارہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، بڑا سا تسبیح لے لیا ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نوافل ہی تو ہے، لیکن فرائض چھوڑ دیے ہیں۔ صبح فجر کی نماز آپ کی بستر کے اوپر تھے، فجر کی نماز گزر گئی، پرواہ نہیں ہے، کہاں سے فائدہ ہوگا؟ اس وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو آپ بندگی کو اپنائیے۔ بندگی ایسی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور بندگی جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھکنے کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کمزور نہیں ہے، کمزور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کو چاہیے ففروا الی اللہ، دوڑے وہ اللہ کی طرف، ابھی سے دوڑ لگانا شروع کر دے وہ، تبھی وہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکے گا، ورنہ میرے دوست اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کمزوری اور یہ تواضع اور یہ انکساری اور یہ خشوع و خضوع ایسی چیزیں ہیں جو غلامی سکھاتی ہے، اور غلامی کے اندر آتا ہے، اور اللہ رب العزت کے خزانے میں غلامی نہیں ہے۔ اللہ غلام ہے کسی کے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جو عاجز ہوتے ہیں اللہ ان کو کمال عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے عاجزی و انکساری کو اپنا لیجئے اپنی زندگی کے اندر۔ آپ کی زندگی میں بندگی ہونی چاہیے، اور بندگی کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اور بندگی میں سب سے پہلی چیز وہ فرائض ہے، اور اس کے بعد نوافل ہے۔ فرائض پہلے اور نوافل بعد میں، دیکھیے اللہ کا قرب حاصل ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو وہاں من چاہی زندگی گزاریں گے۔ مرنے کے بعد مرضی آپ کی ہوگی۔ جب آپ دنیا کے اندر رب کے مطابق زندگی گزار لیا اور اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا، تو میرے دوستو موت آتے ہی جو اصل زندگی شروع ہوگی، وہاں سے کیا ہوگی؟ آپ کی اپنی مرضی شروع ہو جائے گی، جس طرح مرضی ویسے چلیں گے آپ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
اس وجہ سے میرے دوستو بندگی کو اپنائیے، اور یہ پوری تفصیلات آپ روح المعانی کے اندر جا کر کے دیکھیے، تفسیر کبیر کے اندر جا کر کے دیکھیے، ذہن کی دریچوں کو کھولیے آپ۔ یہ چند باتیں تھیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، تو میرے دوستو اس کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھا، آپ اسے خود سنیں، اب بار بار سنیں آپ، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، پہنچا دیجئے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ، اور رمضان سے پہلے پہنچائیے تاکہ رمضان کی تیاری میں مدد مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔